والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ آج کی نشست میں حسب معمول آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے سپارے کا خلاصہ عرض کیا جائے گا، اور آج جس سپارے کا خلاصہ عرض کیا جائے گا وہ سپارہ نمبر 15 ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سپارہ نمبر 15 میں سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل مکمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ کہف کا ابتدائی حصہ موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل بھی اسے کہتے ہیں اور سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ 12 رکوعات اور 111 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے، اور اس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ آغاز ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی کی طرف، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے اور نشانیاں رکھی ہیں۔ اس ابتدائی آیت میں معجزہ معراج کے ابتدائی حصے کا ذکر ہے کہ بیت اللہ سے مسجد حرام آپ کا سفر ہوا، اور اسی جسد عنصری کے ساتھ حالت بیداری میں اور جسمانی حالت میں بدن کے ساتھ اللہ پاک نے یہ معجزہ معراج عطا فرمایا۔ مسجد اقصی سے جب اللہ کے عرش کی طرف عروج ملا تو اس کا زیادہ ذکر اس دوسرے حصے کا احادیث مبارکہ احادیث صحیحہ کے اندر ملتا ہے، اور معجزہ معراج وہ عظیم الشان معجزہ ہے جس میں ایک معجزے میں لا تعداد معجزات شامل ہیں۔ یہی معجزہ معراج ہے جس میں اللہ رب العزت نے نماز کو فرض قرار دیا، امت کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور پھر اس پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے دعوت حق عطا فرمائی ہے ساری انسانیت کو، اور یہ بیان کیا کہ اس دعوت حق پر، جو دعوت حق کیا ہے؟ دعوت حق یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے احکامات پر کو ماننا، آخرت پر ایمان لانا، اس کی تیاری کرنا، نبی پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا، اور شرک کو، کفر کو، بدعت کو، برائی کو، جرائم کو چھوڑنا، یہ دعوت حق ہے۔ اس کو ماننے کی ضرورت کیوں ہے؟ فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اس لیے کہ اگر تم دعوت حق کو مان کر اچھے کام کرو گے تو یہ اچھائی تمہارے اپنے لیے ہوگی، اس اچھائی کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نہیں مانو گے، برائی کرو گے تو برائی کا نقصان بھی تمہیں ہی ہوگا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ اس پہلے رکوع کے اندر آیا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے 2 مرتبہ وعدہ کیا تھا کہ تم جب زمین پہ فساد پھیلاؤ گے تو ہم تمہیں اس کی نقد سزا دنیا میں بھی دیں گے۔ چنانچہ اس رکوع میں تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل نے 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد پھیلایا۔ اللہ نے پہلے فساد کے نتیجے میں عمالقہ قوم کو، اور بعض کے نزدیک بابل کی قوم تھی، ان پہ مسلط کیا، اور اس نے ان کو شدید تکلیف اور عذاب کی صورت میں ان کو نقصان پہنچایا۔ دوسری صورت میں انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے معصوم پیغمبر کو ناحق شہید کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے خردوش نامی ایک بادشاہ کو ان پہ مسلط کیا، جس نے ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کا قتل عام کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر پکڑ تھی اور ان پر تنبیہ تھی، اس کا وعدہ اللہ نے کیا اور پورا ہو چکا۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع کے اندر اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ یہ دعوت حق قرآن کی صورت میں ہے،
اور قرآن پاک ہی وہ دعوت حق کا پیغام ہے جو انسان کو صحیح زندگی کا راستہ دکھانے والا ہے۔ یہدی للتی ہی اقوم، جو صحیح زندگی کا راستہ ہے۔ آج دنیا میں بے شمار زندگی کے بارے میں نظریات پائے جاتے ہیں، زندگی کے بارے میں انسان نے بڑے بڑے نظام بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو نظام اور زندگی کا جو طریقہ قرآن بیان کرتا ہے وہ سب سے بہترین ہے، سب سے صحیح ہے، اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر فرمایا کہ اس کتاب کے بارے میں جو انسان دنیا کے مطابق دنیا کے حوالے سے اس کتاب پر چلے گا تو اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا، لیکن جو انسان اس کتاب کو چھوڑ کر صرف اور صرف دنیا کی زندگی کو ہی چاہے گا اور آخرت کو نہیں چاہے گا تو اللہ اس کو دنیا کی زندگی میں ہی یہ جو عطا فرمانا ہے عطا فرمائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو انسان آخرت کے لیے کوشش کرے گا ایمان والا تو اللہ رب العزت اس کے لیے آخرت کے اندر اس کی ہر نیکی کو پورا فرما کے اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ گویا کہ اس میں امید دلائی گئی ہے کہ جو انسان اپنی آخرت کے لیے ایمان لا کر نیک عمل میں لگا رہتا ہے، یہ نیک عمل اس کے ضائع نہیں ہوں گے، اللہ اس کی ہر کوشش کو، ہر محنت کو قبول فرما کر اس کی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنا دے گا۔ تو ہمیں جو بھی نیکی کرنی چاہیے اخلاص سے اور یقین سے کہ انشاءاللہ یہ نیکیاں ضائع نہیں جا رہی، یہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ محفوظ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے رکوع نمبر 3 کے اندر تفصیل سے دعوت حق کے اہم نکات کو بیان کیا ہے۔ وہ اہم نکات کیا کیا ہیں جن کو اپنانا دعوت حق کو ماننے کے لیے لازم ہے۔ رکوع نمبر 3 میں بھی بیان کیے، رکوع نمبر 4 میں بھی بیان کیے، ان کو نکات کی صورت میں سماعت فرما لیجئے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، صرف اللہ کی عبادت، توحید کو ماننا، اللہ کی عبادت کرنا۔ دوسرا اصول ہے والدین سے حسن سلوک کرنا، نیکی کا معاملہ، اور بڑھاپے میں بھی ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، انہیں اف تک مت کہنا، ان کے ساتھ سخت گوئی نہ کرنا، جھڑکنا نہیں ہے، نرمی سے بات کرنی، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکائے رہنا ہے، ان کے لیے رحمت کی دعا مانگنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دو، ان کے ساتھ مہربانی کرو، اور مال کو بے جا خرچ مت کرو، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اللہ کا ناشکرا اور نافرمان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو روک بھی نہ لو، اپنے ہاتھوں کو یوں کندھے پہ اپنے گردن کے پیچھے باندھ بھی نہ لو، اور نہ ہی کھلے بالکل چھوڑ دو، یعنی خرچ کرنے میں اعتدال، میانہ روی سے کام لو۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما لیتا ہے۔ پھر رکوع نمبر 4 میں مزید ہدایات دی کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، انہیں ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں، انہیں قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، بڑا جرم ہے، اور کسی زنا کے، بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ اب قرآن پاک پہ غور فرمائیے، قرآن پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تم فلاں برائی مت کرو، بلکہ فرمایا تم اس برائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب قریب جانے کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیزیں، وہ ذرائع کہ جن کی وجہ سے آدمی کے دل میں بے حیائی کے خیالات پیدا ہوں، بے حیائی کی طرف اس کی دلی توجہ ہو، ان تمام کاموں سے بچو۔ اس میں بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، اور اسی طرح اپنی نگاہ کو کھلا چھوڑنا ہے، حرام پہ نگاہ ڈالنا ہے۔ تو کانوں کی حفاظت بھی کرو، کان بھی بے حیائی کی طرف نہ جائیں، زبان بھی، آنکھیں بھی، دماغ بھی، ہاتھ پاؤں بھی، دل بھی، خیالات بھی۔ تو بے حیائی بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور کسی کو ناحق قتل مت کرو، اور کسی کو، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری نیت اچھی ہو، یعنی یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کی نیت سے تو یتیم کا مال تم اپنے پاس بطور حفاظت، بطور امانت رکھ سکتے ہو، لیکن یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے سوچو بھی مت، قریب بھی مت جاؤ۔
اور وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں حساب و کتاب لیا جائے گا، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، تولتے اور پیمائش کرتے وقت پورا تولو، پوری پیمائش کرو، اور کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جو تمہارے علم میں نہیں ہے، یعنی خام خواہ اوروں کے عیوب مت ڈھونڈو، اور بے مقصد باتوں کے پیچھے مت پڑو، اور زمین پر اترا کر تکبر سے مت چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ بلندی میں پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ ساری کی ساری اللہ پاک نے ہدایات دی، اور قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے یہ ساری احکامات، مثالیں، تفصیلات وضاحت سے بیان کر دی تاکہ نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑ سکیں۔ پھر اس کے اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 5 کے اندر خالق نے ان تمام ذرائع کو بیان کیا ہے، وہ رکاوٹیں ہیں جو ان دعوت حق پہ عمل کرنے میں انسان کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہیں، وہ موانع، وہ رکاوٹیں کیا کیا ہیں؟ فرمایا ان رکاوٹوں میں جس خلاصہ بنتا ہے اس رکوع کا، کہ سب سے پہلی رکاوٹ ہے انسان کا اپنا نفس۔ جب انسان کا نفس اس پہ غالب آتا ہے، پھر انسان اللہ کے احکامات کو چھوڑتا ہے، یہ نفس پہلی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا پہلا قدم اپنے نفس پر ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ جو اپنے نفس پہ قدم رکھ لے گا اس کا قدم جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ تو نفس رکاوٹ ہے۔ نفس کیسے رکاوٹ ہے؟ قرآن کہتا ہے، مثال لے لیجئے ان مشرکین کی، مخالفین کی، دشمنوں کی، کہ یہ اعراض کرتے ہیں، حق کی دعوت سے تکبر کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبیوں کا، حضور کا مذاق اڑاتے ہیں، توہین کرتے ہیں، بے جا اعتراضات کرتے ہیں، فضول بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کے اندر تعلی ہے، ضد ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، دنیا کی لالچ ہے۔ یہ وہ ساری بیماریاں ہیں، سارے وائرس ہیں کہ جب انسان کے دل کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں تو پھر انسان کا نفس، انسان کا دل اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آ سکتا۔ ان موانع کا ذکر کیا، انسان کو خبردار کیا۔ تو رکوع نمبر 6 کے اندر بھی اسی بات کو بیان کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات بیان کی کہ انسانی نفس کے علاوہ، ان چیزوں کے علاوہ جو بڑی رکاوٹ ہے ایک اور، وہ ہے شیطان، ابلیس۔ شیطان نے ازل سے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اب شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے ہیلے بہانوں سے، انسان کے دل میں دنیا کی خواہشات ایسی پیدا کرتا ہے کہ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، اور شیطان کے اس شرارت اور دھوکے سے بچنے کا راستہ ہے اخلاص سے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگنا۔ تو رکوع نمبر 7 کے اندر بھی اسی بات کو مزید وضاحت سے بیان کیا، شیطان کے طریقہ واردات کو بیان کیا کہ شیطان کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس سے بچنے کا راستہ ہے اللہ کے نبی کی اطاعت اور اللہ پاک کے احکامات پہ عمل کرنا۔ اللہ رب العزت آدم پر اور اولاد آدم پر اپنے احسانات کو بیان کرتے ہیں اس رکوع میں کہ دیکھو ہم نے تم پر کتنی نعمتیں برسائیں، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کا تقاضا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اگر انسان وفا شعار ہوگا، احسان شناس ہوگا، اس کے دل میں انصاف اور احسان کا ذرہ بھی ہوگا، تو وہ اللہ اپنے عظیم خالق اور محسن کو چھوڑ کر کبھی شیطان کی پیروی نہیں کرے گا۔ تو اپنے نفس کی رکاوٹ کو دور کرنا تو اس کے لیے ہمت ہے اور کوشش ہے، اور شیطان کی رکاوٹ سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پناہ میں آ جانا، یہ اس سے ان رکاوٹوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ پھر رکوع نمبر 8 کے اندر خالق نے آخرت کے حالات کو بیان کیا، آخرت کی منظر کشی کی، اور احوال قیامت کو بیان کیا کہ روز قیامت اللہ کے نافرمانوں کی کیا حالت ہوگی اور ایمان والے کتنی راحت میں ہوں گے۔ اور پھر رکوع نمبر 9 کے اندر خالق عز و جل نے یہ بیان فرمایا کہ ان تمام رکاوٹوں سے اور کامیابیوں کو لینے کے لیے، رکاوٹوں سے بچنے کے لیے ہم تمہیں ایک چیز دے رہے ہیں، اور وہ ہے سر چشمہ ہدایت، جہاں ہر شفا ملے گی، ہر بیماری کا علاج ملے گا، ہر مصیبت سے نجات ملے گی، ہر مشکل سے آسانی ملے گی، اور وہ ان تمام چیزوں کا منبع، محور وہ ہے اللہ کا قرآن، قرآن مجید ہے کہ یہ قرآن شفا ہے۔ یہ قرآن پاک جو اللہ نے اتارا، ما ہوا شفاء و رحمۃ للمؤمنین، یہ شفا ہے، رحمت ہے، تمام مسائل کا حل ہے۔ اور پھر اللہ پاک انسان سے شکوہ کرتے ہیں کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
اس پر کوئی انعام کر دیں تو اللہ کے اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ انعام کرتا ہے، اللہ نے دولت دے دی، صحت دے دی، عزت دے دی، امتحان میں کامیابی مل گئی، مقصد پورا ہو گیا، اب انسان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات اللہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکم تو یہ کہ جتنا اللہ فضل اپنا فرمائے اتنی عبادت اور اطاعت زیادہ کرنی چاہیے۔ پھر رکوع نمبر 10 کے اندر فرمایا گیا کہ جو بے جا سوالات یا اعتراضات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لوگ نہ ماننے کے لیے اللہ کے نبی کا معاذ اللہ امتحان لینے کے لیے سوال کرتے تھے کہ روح کسے کہتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، انسانی بدن میں روح ہے، کسی جاندار میں یہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو آج بھی سائنس ٹھوکریں کھا کھا کے جس نتیجے پہ پہنچی ہے، قرآن نے صدیوں پہلے وہ نتیجہ بیان کر دیا تھا کہ روح قُلِ الروح من امر ربی، کہ جو روح ہے یہ محض اللہ کا، میرے رب کا ایک حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے سوا روح کی حقیقت کوئی انسان نہیں جان سکتا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، انسان کسی بھی بدن میں روح آتی ہے، انسان اور جاندار زندہ ہوتے ہیں، جب اللہ حکم دیتا ہے تو روح نکل جاتی ہے اور وہ چیز بے جان اور مردہ ہو جاتی ہے۔ اس کے سوا روح کی کوئی حقیقت انسان نہیں جان سکتا، نہ انسان نقلی روح بنا سکتا ہے، نہ کسی کی روح نکال سکتا ہے، نہ کسی کی روح کو ڈال سکتا ہے، اور نہ کسی کی روح کو قید کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کے امر کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، جکڑ سکتا۔ اور فرمایا کہ جتنے فضول اعتراضات کرتے ہیں ان کے بے جا سوالات ہیں، قرآن صرف ایک چیلنج کرتا ہے، ان کے بڑے سوالات، لیکن قرآن کا ایک سوال، ایک چیلنج ہے، اگر تم اس قرآن کو صحیح نہیں مانتے تو اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت اس کی مثل جیسی بنا کے لے آؤ۔ لا یأتون بمثلی، ہرگز تم اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے، اس قرآن جیسی مثال نہیں لا سکتے۔ لیکن اعتراضات کیا کرتے ہیں؟ کبھی اعتراض کرتے ہیں روح کے بارے میں نہ ماننے کے لیے، کبھی کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس چشمے ہونے چاہیے، یہ ان کے پاس دریا ہونے چاہیے، چشمے جاری ہو جائیں ان کے اشارے پر، کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس، حضور کے پاس ایسے باغات ہوں کہ ساتھ نہریں بہتی ہوں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا لا کے توڑ کے پھینک دو، کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے اور فرشتوں کے سامنے ہمیں پیش کر دو، کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو سونے کا ایک گھر ہونا چاہیے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو تب مانیں گے جب تم ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جاؤ۔ اور پھر کہتے ہیں ہٹ درمی ڈھٹائی دیکھیے، کہتے ہیں اگر تم ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جاؤ تو ہم پھر بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہمیں پھر بھی تمہاری بات پر یقین نہیں آئے گا۔ اور رکوع نمبر 11 کے اندر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا کہ جو بے جا سوالات ہیں، بے جا اعتراضات ہیں، ان سے بچنا لازم ہے، یہ نافرمانوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے اس دعوت حق اور دعوت ایمان کو ماننے میں۔ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہوں گی، جسم گل سڑ گئے ہوں گے تو کیسے زندہ ہوں گے؟ تو خالق کہتا ہے اللہ نے آسمان و زمین کو بھی تو بنایا ہے، تو جو اللہ آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے، بے شمار انسان مخلوقات جس نے پیدا کی ہیں، تو اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی جو انسان فضول، لا یعنی، بے مقصد باتوں میں الجھا ہوا ہوگا۔ رکوع نمبر 12 کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان لانے والوں کی کچھ اوصاف کو بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف بیان کی گئی، اور آخر میں بیان کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، اور نہ ہی کوئی بادشاہت میں اس کا شریک ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، اور فرمایا کہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتے رہو۔ تو حق واضح ہے، دعوت ایمان واضح ہے۔ سورت کا اختتام ہوا، اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف بڑی اہم سورت ہے، اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ روز قیامت یہ اس انسان کے لیے نور بنے گی جو انسان سورہ کہف کو تلاوت کرتا ہوگا۔ سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات یا درمیانی یا آخر یا 10 آیات کوئی بھی، یا پوری سورت جو جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک ہر فتنے اور شر سے اس کو محفوظ فرماتے ہیں۔ اس سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر انسانی زندگی کے 4 طبقات کو بیان کیا ہے۔ پہلا طبقہ وہ ہے کہ جو
درمیانے درجے کا دیندار طبقہ ہے، درمیانے درجہ کا، یعنی وہ پیغمبر نہیں ہے، انبیاء سے نچلا درجہ ہے۔ یہ مثال دی ہے اصحاب کہف کی، 1 سے لے کر رکوع نمبر 4 تک ان کا ذکر ہے۔ اور پھر دوسرا طبقہ وہ ہے جو درمیانے درجے کا مالدار یا دنیا دار طبقہ ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مثال دی ہے اس شخص کی جس کے 2 باغات تھے، رکوع نمبر 5 سے لے کر 8 تک اس میں اس شخص کا ذکر چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 طبقات وہ ہیں جن میں سے ایک طبقہ اعلیٰ ترین درجے کا دیندار طبقہ ہے، اور وہ اس سے وہ واقعہ ذکر ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر کا، رکوع نمبر 9 سے لے کر رکوع نمبر 10 تک۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا طبقہ جو دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ ترین درجے کا طبقہ ہوگا، اس میں مثال پیش کی جائے گی ذوالقرنین بادشاہ کی، رکوع نمبر 11 سے رکوع نمبر 12 تک۔ یہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے، اور ان چاروں طبقات کو بیان کر کے یہ سمجھانا مقصد ہے کہ جو اللہ کے دین دعوت حق کو مانے گا، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، اللہ کی رحمت سے وہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ ان کی مدد فرمائے گا، ان کو عزت اور کامیابی دے گا، جیسے اصحاب کہف کو ملی، جیسے موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر کامیاب رہے، جیسے ذوالقرنین بادشاہ کامیاب رہا۔ تو یہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ ابتدا میں اللہ پاک اپنی حمد و ثنا و تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ نے اتارا ہے، اس میں کوئی کجروی، کوئی اس میں کمی نہیں رکھی ہے، اس میں بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے بہترین بدلہ رکھا ہے۔ اصحاب کہف کا ذکر ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کو یہ چند نوجوان تھے، اللہ پاک نے ان کو ایمان کا نور عطا فرمایا، یہ اپنی قوم کے شرک اور بدعت کے کاموں سے بیزار ہو کر قوم کو چھوڑ کر باہر نکل آئے، اور آخرکار ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ حاصل کی۔ آرام کرنے کے لیے وہ اس غار میں جب لیٹے تو اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی۔ 309 سال تک، 3 صدیوں سے زیادہ وہ راحت کی نیند وہاں کرتے رہے۔ اللہ نے ان کے لیے پورا نظام ایسا بنایا، ہوا اس انداز میں گزرتی، سورج کی روشنی اور کرنیں اس انداز میں ان پر پڑتی کہ ان کے نہ جسم کو نقصان پہنچے، نہ ان کے لباس کو کوئی کیڑا مکوڑا کھا سکے۔ 309 سال کے بعد جب یہ زندہ ہوتے ہیں، اب اس وقت ایک توحید پرست، ایک نیک عمل والا بادشاہ وہ حکمرانی کر رہا ہوتا ہے کہ 3 صدیوں سے زیادہ وقت گزر گیا، یہ باہر نکلتے، انہیں علم نہیں ہوتا۔ آخرکار اس بادشاہ کے ذریعے پوری قوم کو پتہ چل جاتا ہے، پوری قوم اپنے آنکھوں سے اللہ کے اس معجزے کو، اس نشانی کو دیکھتی ہے، اور یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ جب چاہے گا انسانوں کو آخرت میں نئی زندگی عطا کر کے ان سے حساب و کتاب لے لے گا۔ بادشاہ جا کر ان کے غار میں بڑے ادب سے ملتا ہے، ان سے دعا کرواتا ہے، اور پوری قوم کو اللہ ایمان اور یقین کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ نوجوان زندگی ان کو دوبارہ یہ نیند سے بیدار ہوئے تو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بڑا نیک، متقی، پرہیزگار انسان تھا، لیکن قوم راہ سے بھٹکی ہوئی تھی، گمراہ کی۔ اب یہ بادشاہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعا مانگتا کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یا اللہ میری قوم کی اصلاح فرما دے۔ تو اللہ نے اس بادشاہ کی دعا قبول کی، اصحاب کہف کو بیدار کیا، اور ان کو ذریعہ بنایا پوری قوم کو ہدایت اور ایمان دینے کا۔ اللہ پاک نے اس واقعہ کو بیان فرمایا قیامت تک کے آنے والے نوجوانوں کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے، دین سے محبت کرنے والوں کے لیے، دین کے لیے کوشش کرنے والوں کے لیے یہ واقعہ بڑے حوصلے کی دلیل ہے، اور اس بات کا روشن نشان ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی اپنے دین اور اپنے حکم پر چلنے والوں کو، قربانی دینے والوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، ان کی مدد فرماتا ہے، اور اس کی مدد کے لیے پورے کائنات کے نظام کو بھی ان کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ اسی صورت کے رکوع نمبر 3 کے اندر ایک لفظ آ رہا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ وہ لفظ ہے جہاں قرآن مجید نصف ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وَلْيَتَلَطَّفْ کے معنی ہے نرمی کیجیے۔ یہ واقعہ اصحاب کہف کے ضمن میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے قرآن پاک کے 15 سپارے، اس کے بعد آدھا قرآن پاک، تو گویا کہ یہ پورے قرآن کا سینٹر ہے، مرکزی نقطہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی کیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو نرمی، اخلاق، برتاؤ، رحمت، عفو و درگزر، احسان، ہمدردی، خیر خواہی،
یہ سارے جذبات ہی قرآن پاک کا خلاصہ ہیں، قرآن پاک کا مرکز ہیں، قرآن پاک کا مین ٹاپک ہے۔ تو یہی اس صورت کے مضامین ہیں، اور اس صورت کے اختتامی رکوعات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے قرآن مجید کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔